شوال کے روزے رکھنے والے ذرا غور سے سنیں۔ رمضان کے بابرکت دن گزر چکے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی ایک ایسا خزانہ باقی ہے جو آپ کی پوری سال کی عبادت کا درجہ بلند کر سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ دل خوشی سے بھر جائے۔ ایک ایسی بشارت جسے سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ 6 روزے رکھنے ضروری ہے؟ اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو کیا ہم کسی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ اور کیا ان روزوں کا کوئی ایسا خاص راز اور فائدہ ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے؟ آج ہم اسی حقیقت کو کھولنے والے ہیں، ایسی حقیقت جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہو۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو اور رمضان کے بعد آپ اللہ کی خاص رحمتوں میں شامل رہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں جو بات آپ کے سامنے کرنے والی ہوں وہ آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی بارش لے کر آتا ہے۔ جب اپنی روحانیت اور نورانیت سمیٹ کر رخصت ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی اداسی چھوڑ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ فوراً ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ عطا فرماتا ہے جسے شوال کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں، فضائل اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں شوال کے مہینے کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ یہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ عبادت کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اس کو جاری رکھنا ہے۔ شوال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو روشنی رمضان میں ہمارے دلوں میں جلی تھی اسے بجھنے نہ دیں، جو نیکیوں کا سفر ہم نے شروع کیا تھا اسے ادھورا نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے رب کے قریب رہنے کی کوشش کو جاری رکھیں۔ یہ مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور موقع ہے، ایک ایسا قیمتی موقع جس میں بندہ اپنی عبادات کے اثرات کو سنبھال سکتا ہے، انہیں مضبوط کر سکتا ہے اور اپنے دل کو مزید نور سے بھر سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف ایک مہینے کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے تاکہ وہ اس کی رضا حاصل کریں، اس کے قریب ہوں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے سجا لیں۔ شوال ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ان پر قائم رہیں۔ وہ خوش نصیب بندہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور شب قدر کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو پسند فرماتا ہے اور اسے بے شمار اجر سے نوازتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے دل کو ایک ایسا نور عطا ہوتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ خوش نصیب بندہ عید کا دن پاتا ہے تو وہ صرف خوشی نہیں مناتا، بلکہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے۔ عید کی خوشی بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ نماز عید ادا کرتا ہے، پاکیزہ لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت اور خوشی بانٹتا ہے، ایسے جیسے اس کے دل میں بس شکر ہی شکر ہو۔ عید کے دن صرف اپنی خوشیوں تک محدود رہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں اور اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کریں تاکہ کوئی دل اداس نہ رہے۔ عید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دلوں کو صاف کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، ناراضگیاں ختم کی جائیں اور محبت کو عام کیا جائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو عید کی خوشیوں کو حقیقت میں مکمل بناتی ہیں۔ شوال کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص انعام ہے، کیونکہ یہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہتا ہے یا پھر سب کچھ وہیں چھوڑ دیتا ہے؟ یہ مہینہ دراصل ہمارے ایمان کا آئینہ ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ ہم وقتی عبادت گزار تھے یا واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن چکے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ صرف ایک مہینے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو شوال کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے؟ کیا ان کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو کیا ہم کسی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور شاید آپ کے دل میں بھی اس وقت یہی سوال گردش کر رہے ہوں، مگر ان کے جوابات ایسے ہیں جو آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اپنی عبادات کو کم نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اور زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ شوال کے مہینے کو بھی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنی عبادت کے تسلسل کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ انداز ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں ہر وقت اپنے رب کی طرف جھکا رہتا ہے اور اس سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔ پیارے ناظرین، ذرا دل سے سنیں، شوال کا مہینہ رمضان کے بعد بھی ایک ایسا پیارا اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص خزانے چھپا رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک خزانہ شوال کے یہ 6 روزے ہیں جن کی فضیلت سن کر دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل کو بھی اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عظیم درجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، اب وہ بات سنیں جو واقعی دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، ایک ایسی خوشخبری جسے سن کر ہر مومن کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ ذرا سوچیں، صرف چند دنوں کی محنت اور بدلے میں پورے سال کی عبادت کا اجر، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی عظیم نوازش ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنے آسان طریقے سے اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ 6 روزے دراصل رمضان کے نور کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید کھینچتے ہیں، جیسے دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فضیلت کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے وہ اس عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت موجود تھیں اور وہ کسی بھی خیر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ البتہ بعض صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں لوگ ان روزوں کو فرض نہ سمجھ بیٹھیں۔ وہ احتیاط کرتے تھے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس عمل کی اہمیت کو کم سمجھتے تھے، بلکہ وہ صرف امت کو غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے تاکہ دین میں کوئی بوجھ نہ پیدا ہو اور ہر چیز اپنی اصل صورت میں باقی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک عظیم سنت اور بے حد فضیلت والے روزے ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں حیران کن اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی نیکی کی ایک چنگاری جاگ اٹھی ہے تو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ خیر آگے بڑھتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی وجہ سے صرف ایک شخص بھی شوال کے یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا بغیر اس کے اجر میں کمی کیے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ
آپ کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بڑی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔